چلو سیکھیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، کڈس مدنی چینل کا مدنی چینل کا بہت پیارا پروگرام شروع ہو چکا ہے۔ پروگرام کا نام ہے قرآن ٹائم، پروگرام کا نام ہے، اور قرآن ٹائم پروگرام کے ایک نئے ایپیسوڈ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ الکریم اپنے اس پیارے سے پروگرام کے ذریعے قرآنی معلومات حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ قرآن مجید یہ وہ کتاب ہے جو کہ اللہ پاک نے نازل فرمائی، اللہ پاک کی کتاب ہے نا بھئی۔ آسمانی کتابوں میں قرآن مجید سب سے افضل کتاب ہے، سب سے پیاری کتاب ہے۔ تو اس قرآن مجید کو ہم پڑھنا کس میں سیکھتے ہیں؟ اپنے دیگر پروگرامز میں سیکھتے ہیں۔ آؤ سیکھے قرآن کے نام سے پروگرام ہے، اس میں ہم قرآن مجید کو پڑھنا سیکھتے ہیں۔ لیکن ہمارا جو پروگرام ہے اس میں ہم قرآن مجید کو آپ یوں سمجھیں کہ قرآن مجید کی جو باتیں ہیں انہیں سمجھتے ہیں۔ قرآن مجید کی جو تفسیر ہے، قرآن پاک میں جو باتیں بیان ہوئی ہیں، جو پیغامات ہیں، انہیں ہم اس پروگرام میں سمجھتے ہیں۔ تو ہمارا پروگرام اپنی نوعیت کا ایک اہم پروگرام ہے۔ آپ ہمارے پروگرام کو دیکھتے بھی ہوں گے، اور اگر نہیں دیکھتے، آج پہلی مرتبہ ہمارے پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، تو آپ کو میں یہ بات بتا دوں کہ بدھ کے دن اور جمعے کے دن ہمارا پروگرام مدنی چینل پر شام کے وقت میں آن ایئر ہوتا ہے۔ ہمارے پروگرامز کو ضرور دیکھا کریں، انشاءاللہ الکریم آپ کو معلومات بہت ساری حاصل ہوگی۔ آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، درود پاک پڑھنے کی فضیلت سنتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک کا زیادہ سے زیادہ ذکر کرنا اور مجھ پر درود شریف پڑھنا غربت دور کرتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، بہت ساری فضیلتیں ہم سنتے بھی رہتے ہیں، بیان بھی کرتے رہتے ہیں، تو ہمیں ضرور اس پر عمل کرنا چاہیے اور درود پاک کو اپنا وظیفہ بنا لینا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ اپنا وظیفہ بنا لینا چاہیے۔ انشاءاللہ الکریم دنیاوی نعمتیں بھی حاصل ہوں گی، دنیاوی برکتیں بھی حاصل ہوں گی، ہم پر رحمتوں کا نزول بھی ہوگا، اور آخرت میں جو برکتیں حاصل ہوں گی وہ تو انشاءاللہ پھر ہم دیکھیں گے۔ اور یوں سمجھیں کہ اللہ پاک نے چاہا تو بے شمار دنیا اور آخرت کی برکتیں حاصل کرتے چلے جائیں گے۔ شرط یہ ہے کہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے اور کثرت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ کس طرح پڑھنا ہے؟ کثرت کے ساتھ۔ ویسے تو ایک بار جو درود پاک پڑھتا ہے اس پر بھی بہت ساری رحمتیں نازل ہوتی ہیں، لیکن اگر ہم کثرت کے ساتھ پڑھیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ مزید رحمتیں نازل ہوں گی، مزید گناہوں کی معافی ملے گی، مزید نیکیوں میں اضافہ ہوگا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم درود پاک پڑھتے رہیں، انشاءاللہ الکریم برکتیں حاصل ہوتی رہیں گی۔ آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کے پہلے سیگمنٹ کو شروع کرتے ہیں جس کا نام ہے تلاوت۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین۔ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی پیارے بچوں، کاظم بھائی نے
پارہ نمبر 7 سورہ مائدہ سے 2 آیتوں کی تلاوت کی ہے. آئیے آپ کو اس کا ترجمہ بیان کرتے ہیں. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. اے ایمان والو، ان پاکیزہ چیزوں کو حرام نہ قرار دو جنہیں اللہ نے تمہارے لیے حلال فرمایا ہے، اور حد سے نہ بڑھو، بے شک اللہ حد سے بڑھنے والوں کو ناپسند فرماتا ہے. اور جو کچھ تمہیں اللہ نے حلال پاکیزہ رزق دیا ہے اس میں سے کھاؤ، اور اس اللہ سے ڈرو جس پر تم ایمان رکھنے والے ہو. سبحان اللہ. جی پیارے بچوں، قرآن مجید کی 2 پیاری سی آیتوں کی تلاوت سنی اور آپ کو اس کا ترجمہ بیان کیا. آئیے اب اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، اور اب وقت ہوا ہے ہمارے پروگرام کے ایک نہایت اہم سیگمنٹ کو شامل کرنے کا، جس کا نام ہے میسج آف قرآن. پیارے بچوں، اللہ پاک پارہ 14 سورہ نحل کی آیت نمبر 80 میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا وجعل لکم من جلود الانعام بیوتا تستخفونها یوم ظعنکم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. ترجمہ. اور اللہ نے تمہارے گھروں کو تمہاری رہائش بنایا، اور اس نے تمہارے لیے جانوروں کی کھالوں سے کچھ گھر بنائے جنہیں تم اپنے سفر کے دن اور اپنے قیام کے دن بڑا ہلکا پھلکا پاتے ہو، اور بھیڑوں کی اون اور اونٹوں کی پشم اور بکریوں کے بالوں سے گھریلو سامان اور ایک مدت تک فائدہ اٹھانے کے اسباب بنائے. جی تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے قرآن ٹائم. سیگمنٹ ہے ہمارا میسج آف قرآن. میسج آف قرآن. کون سا سیگمنٹ ہے؟ میسج آف قرآن. تو آئیے بڑھتے ہیں آج کے میسج کی طرف. اس آیت میں اللہ پاک کے ایک ہونے کے دلائل اور بندوں پر اللہ پاک کی جو نعمتیں ہیں ان نعمتوں کو ذکر کیا گیا ہے. اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے تمہاری رہائش کے لیے اینٹوں اور پتھروں سے تمہارے گھروں کو بنایا. کس چیز سے بنایا؟ اینٹوں اور پتھروں سے. اللہ پاک کی نعمت ہے. بے شک. اللہ پاک نے یہ چیز ہمیں دی ہے جن میں تم آرام کرتے ہو، اور اس نے تمہارے لیے جانوروں کی کھالوں سے خیموں کی شکل میں کچھ گھر بنائے جنہیں تم اپنے سفر کے دنوں میں اٹھا کر چلتے وقت اور منزلوں پر قیام کے وقت لگانے کے لیے بڑا ہلکا پھلکا پاتے ہو. اور اسی اللہ پاک نے تمہارے لیے بھیڑوں کی اون، اونٹوں کی کھال اور بکریوں کے بالوں سے گھریلو سامان مثلاً بچھانے، اوڑھنے کی چیزیں اور ایک مدت تک فائدہ اٹھانے کے اسباب بنائے. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سبحان اللہ، ہر سو دیکھیں بلکہ ہر چیز ہی اللہ پاک کی نعمت ہے. بے شک. ہم اپنے باڈی پارٹس کی طرف نظر کریں، یہ اللہ پاک کی نعمت ہے. اور ہم جینے کے لیے، سانس لینے کے لیے اگر ہم دنیاوی چیزوں پر نظر کریں تو یہ اللہ پاک کی نعمت ہے. اللہ پاک نے زمین کو ہموار بنایا ہمارے لیے، زمین کو پہاڑوں کے ذریعے روکا اللہ پاک نے ہمارے لیے. اللہ پاک نے زمین و آسمان کو بنایا. اور گویا اگر بندہ اللہ پاک کی نعمتوں پر غور کرتا چلا جائے تو بندے کو یہ لگے گا کہ یہ دنیا کو جو اللہ پاک نے بنایا ہے یہ اپنے بندوں کے لیے اس کو بنایا اور سجایا ہے. اور یقیناً یہ ساری کی ساری نعمتیں ہمیں ملی ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے. ان کے طفیل، ان کے صدقے ہمیں یہ ساری نعمتیں ملی ہیں. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں اللہ پاک کی نعمتوں کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے اور ساتھ ساتھ کثرت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھی پڑھنا چاہیے. تو نیت کر لیں انشاءاللہ عز و جل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم درود پاک بھیجیں گے انشاءاللہ عز و جل. خیر بچوں، اللہ پاک پارہ 14 سورہ نحل کی آیت نمبر 81 میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا وجعل لکم من الجبال
وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون۔ ترجمہ: اور اللہ نے تمہیں اپنی بنائی ہوئی چیزوں سے سائے دیے اور تمہارے لیے پہاڑوں میں چھپنے کی جگہیں بنائی اور تمہارے لیے کچھ پہننے کے لباس بنائے جو تمہیں گرمی سے بچائیں اور کچھ لباس بنائے جو لڑائی کے وقت تمہاری حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ اسی طرح تم پر اپنی نعمت پوری کرتا ہے تاکہ تم اسلام لے آؤ۔ جی تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت میں بتایا گیا کہ اے لوگو، تم پر اللہ پاک کی یہ نعمتیں بھی ہیں، اس نے تمہیں اپنی بنائی ہوئی چیزوں، مکانوں، دیواروں، چھتوں اور درختوں اور بادل وغیرہ سے سائے دیے۔ کیا دیے ہمیں؟ سائے دیے، جس میں تم آرام کر کے گرمی کی شدت سے بچتے ہو۔ سبحان اللہ۔ ذرا غور تو کریں پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، کتنی بڑی نعمت ہے اللہ پاک کی۔ ابھی جو گرمیوں کے معاملات ہیں، کتنی شدید گرمی ہے، اور جب بندہ باہر دھوپ میں نکلتا ہے بغیر سائے کے تو کیسا محسوس ہوتا ہے؟ فوراً وہ سایہ تلاش کرتا ہے، درخت کا سایہ تلاش کرے گا، یا اگر بادل اس وقت آ جائے تو کتنا اچھا محسوس ہوتا ہے، بندہ کتنا اچھا فیل کرتا ہے۔ تو سبحان اللہ، گھر کی چھت ہو، گھر کی چھت کے ذریعے سے، درختوں کے ذریعے، بادلوں کے ذریعے سایہ ملنا، یہ بھی واقعی بہت بڑی نعمت ہے اللہ پاک کی۔ اور جب بندے کو کسی ایسی جگہ پر ہو جہاں اس کو سایہ نہ ملے تو پھر ذرا سوچیے اس کی کنڈیشن کیسی ہوتی ہے، اس کو کتنی شدید گرمی اسے لگ رہی ہوتی ہے۔ تو سبحان اللہ، یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے کہ بندے کو گرمی سے بچنے کے لیے، دھوپ سے بچنے کے لیے اس کو سایہ ملتا ہے۔ اور کیا ہی اچھی بات اگر ہم اسی سلسلے کے ذریعے سے کڈس مدنی چینل کے ناظرین اور جو بچے یہاں موجود ہیں، ہم یہ بھی نیت کر لیں کہ ہم نے پودا لگانا ہے اور درخت بنانا ہے انشاءاللہ کریم۔ دیکھیں نا، اب کتنی اچھی بات سننے کو آتی ہے کہ ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کی گاڑی درخت کے نیچے وہ لگائے تاکہ اس کی گاڑی دھوپ کی تپش سے محفوظ رہے اور گاڑی ٹھنڈی رہے، گاڑی کی حفاظت رہے۔ یا بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو گرمیوں میں سایہ تلاش کرتے ہیں، درخت تو ہر کوئی تلاش کرتا ہے لیکن درخت کوئی نہیں لگاتا۔ تو کوشش کیجئے کہ اس گرمی میں، اور جس طرح سے آگے بہت اچھے دن بھی آنے والے ہیں، اگست آئے گا، سپٹمبر آئے گا، تو اگست میں، سپٹمبر میں لوگ جو ہے وہ پودے لگاتے ہیں، تو ہم بھی نیت کر لیں کہ ہم اپنے ملک کو ایک گرین، سرسبز و شاداب ملک بنائیں، ہم بھی اپنا اس میں حصہ ملائیں۔ اور تمام ہی کڈس مدنی چینل کے ناظرین بھی اور جو بچے دیکھ رہے ہیں وہ بھی نیت کریں کہ اس مرتبہ دیگر فضول خرچی کرنے سے بہتر ہے کہ ہم پودا لگائیں، جس سے ہمیں یا ہمارے گھر والوں کو بعد میں فائدہ بھی حاصل ہو، ہمیں اس کی چھاؤں بھی ملے۔ تو چھاؤں تو اللہ پاک کی نعمت ہے، اور یہ چھاؤں ملے گی ہمیں درخت کے ذریعے سے۔ تو ہم نے پودا لگانا ہے اور درخت بنانا ہے۔ سبحان اللہ۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں اور اللہ پاک کی نعمتوں کی طرف۔ اسی طرح اللہ پاک نے فرمایا کہ تمہارے لیے پہاڑوں میں غار وغیرہ چھپنے کی جگہ بنائیں تاکہ امیر و غریب سب ان میں آرام کر سکیں۔ کیا کر سکیں؟ آرام کر سکیں۔ اور تمہارے پہننے کے لیے کچھ لباس ایسے بنائیں جو تمہیں گرمی سردی سے بچاتے ہیں، جو تمہیں سردی اور گرمی سے بچاتے ہیں۔ اور کچھ لباس جیسے زرہ اور بازو بند وغیرہ، یعنی جنگی لباس جو جسم کی حفاظت کے لیے پہنتے ہیں اس کو زرہ بولتے ہیں، اور ایک بازو بند بھی ہوتا ہے وہ بھی پہنتے ہیں۔ تو یہ ایسے بنائیں جو لڑائی کے وقت تمہاری حفاظت کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ حفاظت کرتے ہیں۔ ہاں، یہ بھی اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اے لوگو، جس طرح اللہ پاک نے تمہارے لیے یہ چیزیں پیدا فرمائی، اسی طرح دنیا میں تمہاری ضروریات کا سامان بھی پیدا فرما کر وہ تم پر اپنی نعمت پوری کرتا ہے۔ اللہ پاک نے اپنی نعمت کیا کر دی؟ پوری کر دی تاکہ تم اس کی اطاعت کرو اور اس کی نعمتوں کا اعتراف کر کے اسلام لاؤ اور دین حق قبول کر لو۔ دین حق قبول کر لو۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک کا شکر ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں دین اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن کرم ہم سب کے ہاتھوں میں ہے،
اللہ پاک ہم سب کا خاتمہ بھی ایمان پر فرمائے، آمین۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک کی نعمتیں بہت ساری ہیں۔ اللہ پاک نے اتنی ساری نعمتیں عطا فرمائی تاکہ ہم اللہ پاک کی اطاعت و فرما برداری کر سکیں، نعمتوں کا شکر ادا کر سکیں۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، نعمتوں کا شکر اللہ پاک کی اطاعت و فرما برداری میں ہے، اطاعت گزاری میں ہے۔ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ عز و جل ہم جو پہلے عبادت کرتے تھے، نیک کام کرتے تھے، اطاعت کرتے تھے، اب انشاءاللہ اس سے زیادہ کریں گے، اللہ پاک کی نعمتوں کا شکر ادا کریں گے انشاءاللہ الکریم، انشاءاللہ الکریم۔ ماشاءاللہ۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک کے ہم پر بے شمار احسانات ہیں، بے شمار اللہ پاک نے ہمیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اس حوالے سے ہمیں بیان کیا جا رہا تھا۔ اور آج ہم نے جن نعمتوں کا ذکر کیا ہے، ذکر سنا ہے، وہ کون کون سی نعمتیں ہیں؟ ایک تو سایہ جو اللہ پاک کی نعمت ہے، اس کی قدر شاید ہم بچوں کو یا ہمیں کم ہوگی لیکن کم ہوگی، لیکن جو بچوں اگر ہم میں سے کوئی ریگستان چلا جائے یا کسی ایسے علاقے میں چلا جائے کہ جہاں پر سایہ نہ ہو، اب اوپر سے سورج کی تپش بھی آ رہی ہے بھائی، دھوپ بھی آ رہی ہے اور جناب سائے کی بھی کوئی صورت نہیں ہے، تو اب کیا ہوگا؟ اب قدر ہوگی، اب اس نعمت کی کیا ہوگی؟ قدر ہوگی، اور اب جو ہے وہ ہم سایہ تلاش کر رہے ہوں گے اور پھر ایسا معاملہ ہوگا۔ اور یہ غلام الیاس بھائی نے جو بہت پیاری توجہ ہماری دلائی کہ اب آگے جو مہینے آ رہے ہیں نا بچوں، اگست اور ستمبر، ان مہینوں کو سمجھا جاتا ہے کہ پلانٹیشن کے لیے یہ بہت اچھے مہینے ہیں، یعنی سال میں 2 ایسے سیزن آتے ہیں، تو یہ ایک سیزن ہے اور یہ بڑا سیزن ہوتا ہے کہ اگست میں اور ستمبر میں پلانٹیشن کی جاتی ہے، شجر کاری کی جاتی ہے، یعنی پودے لگائے جاتے ہیں۔ دعوت اسلامی بھی جو ہمارا FGRF ادارہ ہے دعوت اسلامی کا، وہ بہت اچھے انداز سے شجر کاری کرتا ہے۔ تو اب کیا ہے بچوں، ہم نے بھی پودا لگانا ہے۔ دعوت اسلامی نے، امیر السنت نے تو ایک بہت پیارا نعرہ دیا ہے کہ پودا لگانا ہے، درخت بنانا ہے، پودا لگانا ہے، درخت بنانا ہے۔ تو صرف پودا لگا کے چھوڑنا نہیں ہے، بلکہ اس کی کیئر بھی کرنی ہے اور جناب اس کو پانی بھی اس کے اوقات کے مطابق، وقت کے مطابق دینا ہے، اور ساتھ میں دھوپ وغیرہ کا بھی اس کا خیال رکھنا ہے۔ تو انشاءاللہ الکریم پودا لگائیں گے، اسے درخت بنائیں گے تو ہمیں بھی فائدہ حاصل ہوگا اور آنے والی نسلیں بھی اس سے فائدہ اٹھائیں گی۔ آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کو آگے لیے چلتے ہیں اور اپنے پروگرام کا اگلا سیگمنٹ شامل کرتے ہیں جس میں کسی آیت کا شان نزول پتہ چلے گا۔ سیگمنٹ کا نام ہے بیان نزول۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اس سیگمنٹ میں قرآنی آیات کے شان نزول بیان کیے جاتے ہیں، اور آج ہم پارہ 14 سورہ نحل کی آیت نمبر 41 کے شان نزول کے بارے میں سنیں گے۔ تو پیارے بچوں، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ ولأجر الآخرة اکبر لو كانوا يعلمون۔ ترجمہ، اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنے گھر بار چھوڑے اس کے بعد کہ ان پر ظلم کیا گیا، تو ہم ضرور انہیں دنیا میں اچھی جگہ دیں گے اور بے شک آخرت کا ثواب بہت بڑا ہے۔ کسی طرح لوگ جانتے ہیں۔ آئے بچوں، اب اس آیت کا شان نزول نازل ہونے کی وجہ سنتے ہیں۔ تو بچوں، حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے حق میں نازل ہوئی جن پر کافروں نے بہت ظلم کیے اور انہیں دین کی خاطر اپنے گھر بار کو چھوڑنا پڑا۔ ان میں سے کچھ حبشہ چلے گئے، پھر وہاں سے مدینہ پاک آئے اور کچھ نے مدینہ پاک کی طرف ہجرت کی۔ اس آیت مبارکہ میں ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی اللہ پاک نے تعریف فرمائی اور ان کے اجر و ثواب کو بہت بڑا اجر فرمایا ہے۔ اللہ کریم ہمیں صحابہ کرام کا فیضان نصیب فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جی پیارے بچوں، ارمان بھائی کا سیگمنٹ تھا بیان نزول، اور ہم نے سنا کہ یہ آیت نازل ہوئی تو کیا اس وقت واقعہ چل رہا تھا، کیا پس منظر تھا، اور ایک اہم بات جو اس سیگمنٹ سے پتہ چلی وہ کیا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر کافروں نے بڑا ظلم کیا ہے۔ اسلام کا جب ابتدائی یوں سمجھے زمانہ تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا اور پھر اس کے بعد آپ نے لوگوں کو دین کی طرف بلایا، جو چند سال ہیں نا اسٹارٹ کے بچوں، یہ بڑے آپ سمجھیں کہ دردناک سال ہیں، اور ان میں صحابہ اکرام علیہم رضوان پر بڑے بڑے ظلم ڈھائے گئے ہیں۔ جو کفار تھے نا، جو مشرکین تھے، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر بھی بہت ظلم کیا تھا۔
اور پھر اس کے بعد ہمیں پتہ چلا نا کہ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا اور پھر کچھ صحابہ اکرام حبشہ کی طرف چلے گئے، اور پھر بعد میں کچھ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پاک زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ کی طرف ہجرت فرمائی، اور پھر وہیں سے یوں سمجھیں کہ مزید آگے کی طرف اسلام کا سلسلہ آگے بڑھا۔ آئیے اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے پروگرام کا اہم سیگمنٹ شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے ایک واقعہ۔ جی تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب وقت ہوا ہے ایک قرآنی واقعے کا۔ کس کا وقت ہوا ہے؟ ہاں، ایک قرآنی واقعے کا۔ اور آج کا بھی جو ہمارا ایک واقعہ ہے وہ بھی قرآنی واقعہ ہے اور بہت ہی زبردست قرآنی واقعہ ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے قرآنی واقعے کی طرف۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج جو ہم واقعہ سنیں گے وہ ایک باکس کے بارے میں ہے۔ کس کے بارے میں ہے؟ ہاں، ایک باکس کے بارے میں، ایک صندوق کے بارے میں ہے، اور اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی موجود ہے۔ اس کا ذکر کس میں موجود ہے؟ اب گیس کریں آج ہم کون سا ایسا باکس ہے؟ بہت سارے باکس ہوتے ہیں، ہمارے گھر میں بھی ہوتے ہیں، ہے نا؟ ہمارے گھر میں بھی باکس ہوتے ہیں، بہت سارے ایسے باکس ہیں، لیکن ایک باکس ایسا ہے اس کا ذکر کہاں ہوا ہے؟ قرآن پاک میں ہوا ہے۔ تو اب ذرا بتائیے وہ باکس کون سا ہوگا؟ جی بتائیے کون سا باکس ہے، اس کا نام کیا ہے؟ تابوت سکینہ۔ تابوت سکینہ۔ جی، اور کون بتانا چاہیں گے؟ آپ بتانا چاہیں گے؟ نہیں، آپ بتانا چاہیں گے؟ اچھا، کون کون یہ کہہ رہا ہے کہ ان کا جواب درست ہے؟ وہ ہاتھ اٹھائیں، ہاتھ بلند کریں۔ اچھا، سب کو پتا ہے کہ ان کا جواب درست ہے لیکن آپ نہیں بتا رہے، تو دوہرا بھی لیں۔ اس باکس کا نام کیا ہے؟ تابوت سکینہ۔ ان کا جواب درست ہے۔ اور آج واقعی ہم جس صندوق کی، جس باکس کی بات کریں گے اس کا نام ہے تابوت سکینہ۔ کیا نام ہے اس کا؟ تابوت سکینہ۔ پتہ ہے کہاں سے آیا تھا یہ باکس؟ آپ لوگوں کو پتہ ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کہاں سے آیا تھا، اور ہم اس کی ڈیٹیلز، پورا واقعہ بھی اپنا جو ہمارا قرآنی واقعہ اس میں سنیں گے۔ تو پیارے بچوں، آدم علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے کے بعد اللہ پاک نے انہیں درخت کی مضبوط لکڑی سے بنا ہوا ایک صندوق عطا فرمایا تھا۔ کس کو؟ آدم علیہ السلام کو۔ اور کس نے دیا تھا؟ اللہ پاک نے دیا تھا، اور اس کا نام تابوت سکینہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد جو نبی علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، آدم علیہ السلام کے بعد جو انبیاء کرام علیہم السلام دنیا میں تشریف لاتے رہے، یہ باکس ان کے پاس رہا کرتا تھا۔ آپ کے بعد جو نبی آئے یہ باکس ان کو ملا، ان کے بعد جو آئے یہ باکس ان کو ملا، تو انبیاء کرام علیہم السلام کے پاس یہ باکس رہا کرتا تھا۔ اسی طرح یہ صندوق، یہ جو باکس تھا، یہ پہنچا حضرت یعقوب علیہ السلام تک۔ کہاں پہنچا؟ یہ صندوق حضرت یعقوب علیہ السلام تک پہنچا۔ پھر آپ علیہ السلام کے بعد یہ تابوت سکینہ یعنی جو باکس تھا یہ آپ کی قوم بنی اسرائیل کے پاس رہا۔ پیارے بچوں، یہ باکس بہت ہی برکتوں والا تھا۔ یہ باکس کیسا تھا؟ بہت ہی برکتوں والا۔ اس باکس کو صحبت ملی تھی۔ کس کی ملی تھی؟ انبیاء کرام علیہم السلام کی صحبت، اور اللہ پاک کی طرف سے یہ آیا تھا۔ اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو یہ دیا تھا۔ تو پیارے بچوں، اب جب بنی اسرائیل قوم نان مسلم کے سامنے جاتی، یعنی جو بنی اسرائیل قوم تھی جب بھی نان مسلم کے سامنے جاتی اور انہیں خوف یا ڈر لگ رہا ہوتا، یہ کیا کرتے کہ یہ صندوق کو اپنے آگے رکھ لیا کرتے تھے۔ جب بھی یہ نان مسلم کے سامنے جاتے، کوئی معاملہ ہوتا، کوئی جنگ ہوتی، ان کو ڈر لگتا، یہ باکس کو کہاں رکھتے تھے؟ اپنے سامنے رکھ لیا کرتے تھے۔ اس تابوت سے ایسی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی کہ بنی اسرائیل کے دل میں جو خوف ہوتا وہ ختم ہو جاتا تھا۔ سبحان اللہ۔
بنی اسرائیل قوم جب کسی بات پر جھگڑا، یہ بنی اسرائیل کی جو قوم تھی، کسی بات پہ ان کا آپس میں کوئی جھگڑا ہو جایا کرتا تھا، تو یہ لوگ اسی صندوق سے، یہ جو باکس تھا تابوت سکینہ، اس سے یہ لوگ فیصلہ کرواتے تھے۔ اس باکس سے کیا ہوتا تھا؟ فیصلہ ہوتا تھا۔ کسی ایک بات پہ جب یہ لوگ متفق نہیں ہوتے تھے، آپس میں ان کا جھگڑا ہو جایا کرتا تھا، تو یہ فیصلے کہاں سے ہوتے تھے؟ باکس سے، تابوت سکینہ سے۔ کہاں سے ہوتے تھے؟ تابوت سکینہ سے ہوتے تھے۔ کس طرح سے؟ کس طرح سے ہوتے تھے بھائی؟ باکس سے فیصلے۔ جواب ہے نا بھائی، آج کل کا دور ہے بھائی، کیسے ہوں گے؟ جی کون بتائے گا؟ باکس کے ذریعے فیصلے ہوئے۔ یا تو آپ مجھ سے سوال کریں یا تو میں کروں گا آپ سے کہ باکس سے کیسے فیصلے ہوں گے۔ تو باکس سے آواز آیا کرتی تھی۔ کیا آتی تھی؟ آواز آتی تھی۔ ہاں، صندوق سے فیصلے کی آواز سنی جاتی تھی۔ کیا بات ہے۔ بنی اسرائیل اس صندوق کو اپنے آگے رکھ کر اور اس کے واسطے سے اللہ پاک سے دعائیں مانگا کرتے تھے، تو اللہ پاک ان کی دعائیں قبول فرماتا تھا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اور پھر اس صندوق کی برکتوں کی وجہ سے ان پر آنے والی بلائیں ٹل جاتی تھیں۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اتنی برکتوں والا صندوق ان کے پاس ہے اور یہ اس سے برکتیں حاصل کر رہے ہیں، لیکن پھر ایک وقت ایسا آیا، ایسا آیا کہ بنی اسرائیل قوم اللہ پاک کی نافرمانی کرنے لگ گئی۔ اللہ اکبر۔ بنی اسرائیل قوم کیا کرنے لگ گئی؟ اللہ پاک کی نافرمانی کرنے لگی۔ اللہ پاک کی نافرمانی کرنے لگ گئی، اور اللہ پاک کی طرف سے ان پر یہ عذاب نازل ہوا۔ کیسا عذاب نازل ہوا؟ کہ قوم تھی قوم عمالقہ۔ کون سی قوم تھی؟ قوم عمالقہ۔ ہاں، قوم عمالقہ یہ ایسی قوم تھی۔ اب اس میں نان مسلم کے ایک بہت بڑا یہ گروپ تھا، اس کے انہوں نے بنی اسرائیل پر حملہ کر دیا۔ کیا کر دیا انہوں نے؟ بنی اسرائیل پر حملہ کر دیا۔ بنی اسرائیل پر کیا کر دیا انہوں نے؟ حملہ کر دیا۔ حملہ کر دیا۔ اور کیا ہوا؟ یہ ہوا حملہ کرنے کے بعد وہ اس برکت والے صندوق کو، تابوت سکینہ کو، اس باکس کو وہ قوم اپنے ساتھ لے گئی۔ وہ لوگ اپنے ساتھ لے گئے۔ ابھی دیکھو نا عذاب ہے نا ان کے اوپر، اتنی برکتوں والا یہ تابوت تھا، یہ اس سے فیصلے کرواتے تھے، اس کی وجہ سے ان کی دعائیں قبول ہوتی تھی، اور اب یہ صندوق ان کے ہاتھ سے چلا گیا، یہ تابوت ان کے ہاتھ سے چلا گیا۔ وہ قوم اپنے ساتھ صندوق لے گئے اور اس صندوق کو جا کر کسی گندے مقام پر انہوں نے رکھ دیا۔ تو اس تابوت کی بے ادبی کی وجہ سے قوم عمالقہ پر بھی پھر عذاب ہوا۔ پہلے بنی اسرائیل کو انہوں نے جب اللہ پاک کی نافرمانیاں کی تو عذاب ہوا اس طرح کہ یہ صندوق ان کے پاس سے چلا گیا۔ اب جو قوم اس کو لے کر گئی تھی، انہوں نے جا کر اس کو کسی گندی جگہ پر رکھ دیا، اس کی بے ادبی کی، تو پھر ان پر بھی کیا ہوا؟ عذاب نازل ہوا۔ ہاں، اللہ پاک کا ان پر بھی عذاب نازل ہوا کہ اس قوم کے لوگ طرح طرح کی بیماریوں میں پڑ گئے۔ کیا عذاب نازل ہوا ان پہ؟ یہ جو قوم تھی قوم عمالقہ، اس کے لوگ طرح طرح کی بیماریوں میں پڑ گئے، کوئی کسی بیماری میں، کوئی کسی بیماری میں۔ اب ساری کی ساری قوم اس میں لگ گئی، اس میں پڑ گئی ہے۔ قوم عمالقہ کے 5 شہر، قوم عمالقہ کے 5 شہر اسی وجہ سے تباہ ہو گئے۔ 5 شہر چھوٹے تھوڑی ہوتے ہیں، 5 سٹیز، 5 سٹیز، 5 شہر، اسے سمجھانے کے لیے، کیونکہ بچے ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، نہال بھائی اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین بھی ہیں۔ جیسے کراچی ایک سٹی، حیدرآباد سٹی، نوابشاہ سٹی، سکھر سٹی، لاہور سٹی، تو یہ الگ الگ شہر ہے نا۔ تو اسی طرح سے قوم عمالقہ کے 5 شہر، کتنے شہر؟ 5 شہر، 5 شہر اسی وجہ سے تباہ ہو گئے، بالکل تباہ ہو گئے۔ یہاں تک کہ ان نان مسلم کو یہ یقین ہو گیا، جتنے بھی نان مسلم تھے ان کو یقین ہو گیا کہ یہ عذاب صندوق کی بے ادبی کی وجہ سے ہے۔ ان کو یقین ہو گیا اس بات کا، اس عذاب کے بعد، ان معاملات کے بعد،
کہ یہ صندوق کی وجہ سے، اس کی بے ادبی کی وجہ سے ہم پر یہ عذاب آیا ہے. ہاں ہم پر یہ عذاب آیا ہے. تو ان لوگوں نے کیا کیا پھر؟ بھئی یہ ہے اس کی بے ادبی کی وجہ سے آ رہا ہے، صندوق کی وجہ سے آ رہا ہے. ان لوگوں نے کیا کیا؟ ان لوگوں نے ایک بیل گاڑی پر اس صندوق کو باندھ دیا اور بیل گاڑی کو بنی اسرائیل قوم کی طرف بھیج دیا. یعنی جس طرف بنی اسرائیل قوم رہتی تھی، بیل گاڑی پہ باندھ کر اس صندوق کو ان کی طرف بھیج دیا. بھیج دیا. کیا کرا؟ بھیج دیا. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، تو یوں صندوق جو ہے واپسی بنی اسرائیل کی طرف چلا گیا. لیکن بھیج تو دیا، روانہ تو کر دیا. پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ اللہ پاک نے 4 فرشتوں کے ذریعے اس مبارک صندوق کو بنی اسرائیل کے نبی حضرت شمویل علیہ السلام تک پہنچا دیا. سبحان اللہ. بنی اسرائیل کے نبی تک اللہ پاک نے پہنچا دیا. کن کے ذریعے؟ فرشتوں کے ذریعے. 4 فرشتوں کے ذریعے. کن کے ذریعے؟ 4 فرشتوں کے ذریعے. 4 فرشتوں کے ذریعے. اس طرح بنی اسرائیل کو ان کی کھوئی ہوئی نعمت دوبارہ مل گئی. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، یہاں ایک ذہن میں سوال آتا ہے نہال بھائی کہ بھائی صندوق میں تھا کیا؟ فیصلوں کی آواز آ رہی ہے. بڑا یونیک صندوق ہے. ہاں ایسا تابوت، ہاں فیصلوں کی آواز آ رہی ہے، دعائیں قبول ہو رہی ہیں، یہ فیصلے کر رہا ہے، اور جو اس کی بے ادبی کر رہا ہے، جو اس کی گستاخی کر رہا ہے، اس پہ عذاب آ رہا ہے. اور 5 شہر تباہ ہو گئے. قوم عمالقہ کے لوگ طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہو گئے. یہ ایسا صندوق میں تھا کیا؟ بچوں ذہن میں آتا ہے، سوال آتا ہے؟ نہیں آ رہا؟ آ رہا ہے. کہاں سے آ رہا ہے؟ ذہن میں آ رہا ہے. اس طرف سے آ رہا ہے، اس طرف سے آ رہا ہے. اس طرف ہے، دونوں طرف سے آ رہا ہے. کڈس مدنی چینل کے ناظرین، یقیناً آپ بھی سننا چاہتے ہوں گے کہ آخری صندوق میں ایسا ہے کیا؟ یہ جو گستاخی کر رہا ہے، بے ادبی کر رہا ہے، عذاب آ رہا ہے. یہ صندوق فیصلے کر رہا ہے. سبحان اللہ، برکتوں والا صندوق ہے. ویسے تو یہ بھی بڑی بات ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی صحبت اسے ملی ہے. یہ بھی ایک بڑی بات ہے. لیکن آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس صندوق میں کیا تھا. ذرا سنیے گا، یاد رکھیے گا، اور سبحان اللہ اس سے کیا کیا باتیں ہمیں سمجھ میں آتی ہیں، اور ہمارا کتنا عقیدہ، سبحان اللہ، ہمیں عقیدہ بھی ثابت ہوتا ہے. ہم پہلے بڑھتے ہیں صندوق میں کیا تھا، پھر ہم دیگر گفتگو کریں گے. اس صندوق میں اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اسٹک یعنی آپ کا عصا تھا. سبحان اللہ. یہی نہیں، اس میں موسیٰ علیہ السلام کے مبارک جوتے بھی تھے. سبحان اللہ. اللہ کے نبی حضرت ہارون علیہ السلام کا عمامہ شریف بھی تھا. سبحان اللہ. اس میں سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی بھی تھی. اور توریت شریف کی تختیوں کے چند ٹکڑے بھی اس باکس میں موجود تھے. اچھا، اب ایک بڑی بہترین چیز تھی، وہ تھا منو سلوا. منو سلوا بھی تھا. منو سلوا کہ جو بنی اسرائیل پر پہلے اترا تھا. اس کا واقعہ بھی سنا تھا. اس کا واقعہ بھی ہمارے اس پروگرام میں بیان ہوا ہے کہ بنی اسرائیل پر آسمان سے منو سلوا اترتا تھا. اب من کیا ہے، سلوا کیا ہے، کس پر اترا، کس کی دعا سے اترا، یقیناً آپ چاہتے ہوں گے، آپ کو یہ واقعہ بھی سننا چاہتے ہوں گے. تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا نہال بھائی؟ ہمارا پچھلا پروگرام دیکھنا ہوگا. ہمارا پچھلا پروگرام آپ کو دیکھنا ہوگا. ایک اور آسانی کر دوں؟ جی بالکل کر دیں. بچے واقعہ پڑھنا چاہتے ہیں، واقعہ سننا چاہتے ہیں، جو بڑے اپنے بچوں کو منو سلوا کا واقعہ صحیح انداز سے، اچھے انداز سے بیان کرنا چاہتے ہیں، تو عجائب القرآن ما غرائب القرآن نام کی مکتبۃ المدینہ کی کتاب ہے، اسے آپ حاصل کر لیجئے، یا پھر اسے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر لیجئے. اس میں یہ واقعہ بھی اور اس کے علاوہ بہت سارے قرآنی واقعات اس میں تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں. انشاءاللہ وہ پڑھیں گے، اپنے بچوں کو پڑھ کے سنائیں گے، تو آپ کو بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا اور بچوں کی معلومات میں بھی اضافہ ہوتا رہے گا. جی، تو اس میں کچھ منو سلوا بھی موجود تھا. اب کیا ہے منو سلوا، اس کے لیے آپ کو بتا دیا. اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کا سامان بھی تھا. تو اب پیارے بچوں، کڈس مدنی چینل کے ناظرین، معلوم ہوا کہ اس بنا پر یہ صندوق اتنی برکتوں والا تھا. کس وجہ سے تھا؟
اس وجہ سے تھا. کس وجہ سے تھا؟ اس وجہ سے تھا. اس وجہ سے. کون سی وجہ؟ جلدی جلدی بتائیں, مائک میں کیا کیا تھا اس میں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جوتے شریف اور عصا تھا. سبحان اللہ. جی آپ بھی بتا دیں. حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی تھی اس میں. اس میں انگوٹھی تھی سلیمان علیہ السلام کی. جی آپ بھی حضرت بتائیں. ہارون علیہ السلام کا امامہ شریف تھا. ہارون علیہ السلام کا امامہ شریف بھی تھا. یہاں پر ایک اور بات پتہ لگے کہ انبیاء کرام علیہ السلام امامہ شریف پہنتے تھے. سبحان اللہ. سبحان اللہ, کیا بات ہے. جی منصلہ موجود تھا. ہاں, کچھ بنا صلاح موجود تھا. جی تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, معلوم ہوا کہ یہ اس وجہ سے برکتوں والا تھا کہ اس میں انبیاء کرام کے تبرکات اور ان کی ضرورت کی چیزیں موجود تھیں. سبحان اللہ. اب جن چیزوں کو انبیاء کرام علیہ السلام سے نسبت ملی, نسبت حاصل ہوئی, اور وہ جس چیز میں رکھی گئی وہ اتنی برکتوں والا ہے. بے شک. سبحان اللہ. اور جس زمین پر انبیاء کرام علیہ السلام موجود ہوں, سبحان اللہ, جس جگہ پر موجود ہوں, تو وہ جگہ ہزاروں سال سے موجود ہوں, برسوں سے, ہزاروں سال سے موجود ہوں. ان کو تو کچھ وقت ملا ہے نا, عصا کو کچھ وقت ملا, جوتوں کو کچھ وقت ملا, امامہ شریف کچھ وقت کے لیے تھا. لیکن اللہ کے نبی, اللہ کے نیک بندے, اللہ کے اولیاء جہاں جس زمین پر ہزاروں سال سے, سینکڑوں سال سے موجود ہو, تو وہ جگہ کتنی اچھی اور برکتوں والی ہوگی. سبحان اللہ. تو پیارے بچوں, قرآن پاک میں تابوت سکینہ کا بھی ذکر ہے. پارہ 2 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 248 میں اللہ پاک نے اس کا ذکر فرمایا ہے. اللہ پاک نے جو ذکر فرمایا ہے اس قرآن کی آیت کا ترجمہ یہ ہے, اور ان کے نبی نے فرمایا اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ تابوت آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے. دلوں کا چین ہے. رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے. اور اس میں کیا ہے؟ اس تابوت میں انبیاء کرام علیہ السلام کی ضروریات کی چیزیں ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور معزز موسیٰ اور معزز ہارون کی چھوڑی ہوئی چیزوں کا بقیہ ہے. یہ قرآن پاک میں ذکر ہے کہ وہ دلوں کا چین ہے. تو اس میں کیا ہے؟ اس میں معزز موسیٰ اور معزز ہارون کی چھوڑی ہوئی چیزوں کا بقیہ ہے. کیا ہے؟ بقیہ ہے. بقیہ ہے. فرشتے اسے اٹھائے ہوئے ہوں گے, بے شک اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان والے ہو. اگر تم ایمان والے ہو. بہت بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان والے ہو. ایمان والے ہو. یقیناً اللہ پاک کے نیک بندوں کی سے جن چیزوں کو نسبت مل جاتی ہے, نسبت حاصل ہو جاتی ہے, وہ چیزیں بڑی کمال ہو جاتی ہیں. سبحان اللہ. جیسا کہ ہم نے اس کے ترجمہ بھی سنا, اور اس میں فرمایا گیا کہ ایمان والوں کے لیے بہت بڑی نشانی ہے. بے شک. تو یقیناً عاشقان رسول, عاشقان صحابہ, عاشقان اولیاء, ان کے لیے بڑی اس میں نشانی موجود ہے. اور اسی وجہ سے ہم جن چیزوں کو نسبت اللہ والوں سے ہو جائے, ہم ان سے محبت کرتے ہیں, ہم اس کا ادب کرتے ہیں. بے شک. اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تبرکات ہیں, منہ مبارک ہے, آپ سے جن چیزوں کو نسبت حاصل ہے, جن چیزوں کو آپ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے, ہم ان کا ادب کرتے ہیں اور ان سے کیا کرتے ہیں؟ محبت بھی کرتے ہیں, ان سے برکتیں بھی حاصل کرتے ہیں, اور وہاں دعا بھی کرتے ہیں کہ جس طرح سے تابوت سکینہ کے پاس جا کر یہ لوگ دعا کرتے تھے, بنی اسرائیل, دعا قبول ہوتی تھی. تو ہم بھی اسی طرح جن چیزوں کو اللہ کے نیک بندوں سے, اللہ کے انبیاء کرام علیہ السلام سے نسبت ہو جاتی ہے, ہم بھی وہاں جا کر دعا کرتے ہیں, اور اس یقین کے ساتھ کہ اللہ پاک ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے گا. کس یقین کے ساتھ؟ اللہ پاک ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے گا. ہاں, دعا اللہ پاک سے ہی کرتے ہیں. بے شک. دعا کس سے مانگتے ہیں؟ اللہ پاک سے. اللہ پاک سے دعا مانگتے ہیں اس چیز کے قرب میں جا کر, تاکہ جو رحمت برکت اس چیز پر اللہ پاک کی اتر رہی ہے, اس کی برکت سے ہماری دعا بھی اللہ پاک قبول فرما لے. جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, تابوت سکینہ کا آج ہم نے واقعہ سنا ہے, اور ہمیں یہ بات پتہ چلی کہ تابوت سکینہ یہ اصل میں کیا تھا. تابوت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ باکس. بھائی بیان کیا گیا نا, ابھی غلام الیاس بھائی نے سمجھایا بہت اچھے انداز سے کہ تابوت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ باکس. ہم آسان اگر الفاظ میں بولیں تو باکس, صندوق بھی سے بولا جا رہا ہوتا ہے, تو باکس اگر ہم بول لیں تو باکس میں چیزیں بھی تھی,
انبیاء کرام علیہ السلام کے تبرکات تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تبرکات تھے، اسی طریقے سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی تھی، حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ شریف تھا۔ اور غلام الیاس بھائی نے جو ایک پیاری سی بات کی طرف توجہ دلائی کہ بچوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری سنت ہے امامہ شریف باندھنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو ہے، ساتھ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء کرام اس دنیا میں تشریف لائے ان کی بھی سنت ہے امامہ۔ یہ پچھلے انبیاء کرام علیہ السلام نے بھی باندھا اور بہت سارے انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے امامہ باندھنا، تو ہمیں امامہ باندھنا چاہیے۔ اور جب بھی امامہ باندھیں تو اچھی اچھی نیتیں بھی کر لیں، ساتھ میں آپ کی یہ نیت بھی ہو کہ بھائی یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کی نیت سے باندھ رہا ہوں میں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے غلام الیاس بھائی کہ بچے مدرسۃ المدینہ جاتے ہیں، دارالمدینہ جاتے ہیں، جو تھوڑے بڑے بچے ہیں وہ جامعۃ المدینہ جاتے ہیں، اسی طریقے سے مختلف سلسلے ہوتے ہیں جس میں امامہ باندھنے کا رجحان ہوتا ہے بچوں کا، ماشاءاللہ بہت اچھی عادت ہے، بہت اچھی پریکٹس ہے امامہ باندھنے کی، لیکن بچے جو ہے وہ اس کو یونیفارم کے طور پر لے رہے ہوتے ہیں کچھ بچے، باقی تو سنت کی نیت سے باندھتے ہوں گے، لیکن چند بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جو دارالمدینہ کا یونیفارم تو ہے یہ، لیکن وہ صرف یونیفارم کے طور پر ہی امامے کو باندھ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ بچوں اگر آپ نیت کر لیں گے کہ بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کی نیت سے میں امامہ باندھ رہا ہوں، تو روزانہ امامہ باندھنے کا آپ کو ثواب ملے گا، اللہ پاک نے چاہا تو۔ اللہ پاک کی رحمت سے امید ہے کہ روزانہ آپ کو سنت کا ثواب ملتا رہے گا، یعنی یونیفارم تو آپ کا ہوتا رہے گا، ساتھ میں جو اہم چیز ہے جو ثواب آپ کو حاصل ہو رہا ہے وہ سنت کا حاصل ہوتا رہے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جب بھی اچھے کام کریں تو ان کی اچھی اچھی نیتیں بھی کر لیں تاکہ ہمیں ثواب بھی ملتا رہے۔ تو ہمیں اچھی نیت کرنی چاہیے تاکہ ہم پھر اس کا ثواب بھی حاصل کر سکیں۔ آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے پروگرام کا آخری سیگمنٹ شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس میں ہم آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت، فضائل و برکات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خصوصیات سنیں گے جو قرآن پاک میں بیان کی گئی ہیں۔ پیارے بچوں، اللہ پاک پارہ نمبر 7 سورہ انعام کی آیت نمبر 90 میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی۔ ترجمہ، تم فرما دو یہی وہ مقدس ہستیاں ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت کی، تو تم ان کی ہدایت کی پیروی کرو۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں، یعنی اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کو بہت سارے اوصاف و کمالات عطا فرمائے تھے، آپ ان تمام اوصاف و کمالات کے جامع بن جائیے کہ جو کمالات ان میں ایک ایک دو دو تھے وہ سب کے سب آپ میں جمع ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی اس آیت کی جیتی جاگتی تفسیر ہے۔ اس سے معلوم ہوا اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جامع صفات بنایا ہے، یعنی تمام نبیوں کے اوصاف و کمالات آپ میں جمع فرما دیے۔ نوح و خلیل و موسیٰ و عیسیٰ، سب کا ہے آقا نام محمد، سارے چمن میں لاکھوں گلوں میں گل ہے ہزارہ نام محمد، پائے مراد دونوں جہاں میں جس نے پکارا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی پیارے بچوں، شان محمد سیگمنٹ تھا اور آپ نے دیکھا شان محمد سیگمنٹ، امید ہے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ احمد رضا بھائی نے بہت اچھے انداز سے بیان کیا ہے اور ہمیں یہ بات پتہ چلی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو کمالات ہیں، آپ کی جو خوبیاں ہیں، ایوب بھائی جو اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اسپیشلٹیز عطا فرمائی ہیں وہ سب سے الگ ہیں، سب سے جدا ہیں۔ بھائی انبیاء کرام علیہ السلام تو بہت سارے ہیں نا قاسم بھائی، انبیاء کرام علیہ السلام کتنے سارے ہیں؟ کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام کی تعداد بیان کی گئی ہے، تو 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام میں سے جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں یہ تمام نبیوں کے کیا ہیں؟ سردار ہیں، تمام نبیوں کے امام بھی ہیں، تمام نبیوں کے سردار بھی ہیں اور سب سے افضل بھی ہیں۔ جی ہاں بھائی، جو سردار ہوتے ہیں وہ سب سے افضل ہوتے ہیں نا، ایسا ہی ہے نا۔ یہ ہمارے احمد رضا بھائی نے اچھی اچھی باتیں بتائیں اور ہمیں یہ بات پتہ چلی کہ جو دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ پاک نے کمالات عطا فرمائے، جو خوبیاں عطا فرمائی، وہ سب کی سب نبی پاک کو عطا فرمائی ہیں اور مزید بڑھ کر عطا فرمائی ہیں، یعنی وہ ساری خوبیاں تو نبی پاک کی ذات مقدس میں جمع ہی ہیں، ساتھ میں اللہ پاک نے مزید بھی خوبیاں عطا فرمائی ہیں۔ اور کچھ تو بچوں ایسی خوبیاں ہیں جو شاید میں اگر آپ کو بیان کروں تو آپ کے ذہن میں بھی آ جائیں گی کہ جو صرف اور صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی خاص ہیں۔
جنہیں خصائص مصطفیٰ کہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ خصائص، وہ خصوصیات جو صرف اور صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہیں، اور وہ بڑی خصوصیات ہیں. کیا ہیں وہ؟ بڑی خصوصیات ہیں، جن میں سے ایک اگر میں ذکر کروں تو رجب المرجب، رجب شریف کا جب مہینہ آتا ہے تو 27 رجب کو ہم کیا مناتے ہیں؟ معراج شریف مناتے ہیں نا بھئی. ہم معراج شریف کی یاد مناتے ہیں، اور جناب معراج شریف کے کلام بھی پڑھے جا رہے ہوتے ہیں، اور قصیدہ معراجیہ جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، اس کی تو پھر کیا ہی بات ہے. پھر امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے بھی قصیدہ معراجیہ لکھا ہے، تو وہ بھی پڑھا جا رہا ہوتا ہے. تو معراج شریف کی جو ہم رات مناتے ہیں بچوں، معراج شریف کی رات کیا ہوا تھا 27 رجب کو؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سر کی آنکھوں سے، اپنی ظاہری آنکھوں سے اللہ پاک کو براہ راست دیکھا تھا. اللہ پاک سے ہم کلام ہونے کی سعادت اور اس کا شرف حاصل کیا تھا. تو سبحان اللہ. اور یہ بچوں، یہ ایسی خوبی ہے، یہ ایسا کمال ہے، یہ ایسا معجزہ ہے جو صرف اور صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی خاص ہے. جی ہاں، تو جو ظاہری معراج ہوئی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی ہوئی ہے. یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر قیامت تک جتنے بھی لوگ آئیں گے، ان میں صرف ایک ہی ایسی شخصیت ہیں جنہوں نے اپنے سر کی آنکھوں سے اللہ پاک کا دیدار کیا ہے، اللہ پاک سے ہم کلام ہوئے ہیں. اور وہ کون ہے؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ جو معراج شریف ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص کبریٰ میں شامل کی جاتی ہے، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی خوبی ہے اور بہت بڑا معجزہ ہے. تو ہے نا کمال کی بات. تو اس لیے ہمارے احمد رضا بھائی نے شعر بھی پڑھا کہ نوح و خلیل و موسیٰ و عیسیٰ، انبیاء کرام علیہ السلام کے نام ہے نا بھائی. حضرت نوح علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام. تو نوح و خلیل و موسیٰ و عیسیٰ، سب کا ہے آقا نام محمد، اور سارے چمن میں لاکھوں گلوں میں گل ہے ہزارہ نام محمد. سبحان اللہ. اور اگر ہم اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے کلام اٹھا کے دیکھیں تو جو میں سمجھتا ہوں سب سے آسان کلام جو بچوں کو یاد ہوتا ہے، جس کے جو الفاظ ہیں وہ بھی آسان ہیں، وہ کیا ہے؟ سب سے اولا والا ہمارا نبی. یہ بچوں کو یاد بھی ہوتا ہے، اور اس کلام میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا ذکر ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کا ذکر ہے. تو ہمیں نعتیں بھی پڑھنی چاہیے، نعتیں بھی سننی چاہیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان بھی کرنی چاہیے، اور اس کو سننا بھی چاہیے. انشاءاللہ الکریم اللہ پاک نے چاہا تو عشق رسول میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. آئیے اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، اور اب ہمارے پروگرام کا وقت اختتام کی جانب ہے. آئیے ایک پیارا سا کلام سنتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی اپنے پروگرام کو ختم کریں گے. صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد. پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو پر کو
خیر بشر کو خبر نہ ہو پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو ان کے سوا ذا کوئی حامی نہیں جگہ ان کے سوا ذا کوئی حامی نہیں جگہ گزرا کرے پسر پہ پدر کو خبر نہ ہو گزرا کرے پسر پہ پدر کو خبر نہ ہو پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو قرآن ٹائم تلاوت ہے اور واقعات بھی ہیں